جو یہ 2025 اور 24 میں جنگ شروع ہو رہی ہے، جس جنگ کا نظام بن رہا ہے، یہ جنگ آگے چل کر بہت بڑے لیول پر جائے گی، بہت بڑے لیول پر، جس کو یہودی کہتے ہیں ہرمجدون، عیسائی کہتے ہیں آرمگیڈن، اور مسلمان کہتے ہیں الملحمۃ العظمیٰ، یعنی کہ تاریخ انسان کی عظیم ترین جنگ جو ہونے جا رہی ہے، اور یہ ہوگی، فیوچر میں ہوگی۔ اب یہ 2025 اور 26 27 کے بعد میں لوگوں کو نظر آنے لگے گی، اور شروع تو ہو چکی ہے۔ یہ روس یوکرین والی جنگ ہو چکی ہے، اور یہ مڈل ایسٹ اور اسرائیل والی، یہ بھی سب یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ 2-4 سالوں میں اب لوگوں کو نظر آنے لگے گی، لیکن یہ چلے گی کہاں تک، یہ آگے تک کہاں پہنچے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ 20 سال چلے، 50 سال چلے، 100-200 سال تک چلے، جب بھی جا کر رکے، لیکن اس جنگ کا جو اثرات ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوگا، یعنی کہ اس جنگ کا جو رزلٹ ہوگا وہ بہت خطرناک ہو، بہت خطرناک۔ انسانوں کا کانوں نے وہ باتیں نہیں سنی ہوں گی، جو چیزیں فیوچر میں انسانوں کو دکھیں گی، کبھی کانوں نے نہیں سنی ہوں گی، وہ باتیں، جو چیزیں انسانوں کو دیکھنے کو ملیں گی، ایسے حالات آنے والے دنیا کے اوپر۔ اور یہ جنگ دنیا اس ٹائم 2 گروہ میں بٹی ہوئی ہے، ایک تو رشیا والا گروپ اور ایک امریکہ والا گروپ۔ رشیا، چائنا، ایران، نارتھ کوریا، اور دوسری طرف امریکہ، اسرائیل، پورا یورپ، نیٹو، مغربی طاقتیں۔ یہ دنیا 2 طرف بٹی ہوئی ہے اس ٹائم پہ، اور بٹ بھی رہی ہے، اور جنگ کا ایک نظام بن بھی رہا ہے۔ تو اور یہ رشیا اور یہ یوکرین والی جنگ جو ہے، امریکہ والی، نیٹو والی، یہ باطلی طاقتوں کے بیچ میں جنگ ہے، باطلی طاقتوں کے بیچ میں۔ اور یہ جنگ جو ہے، یہ ایک عذاب کے طور پہ جنگ جو ہوتا ہے، جنگ بھی ایک عذاب، اللہ کا عذاب ہی ہے، اللہ کا عذاب ہی ہے جنگ بھی جو ہے۔ تو اس کو اب یہ جنگ کیسے ہوگی، کیا کیا ہوگا اس میں، اس کو قرآن شریف سے سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ انعام آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، تم پر عذاب مسلط کر دیں، من فوقکم، تمہارے سر کے اوپر سے، من فوقکم، تمہارے سر کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب مسلط کر دیں۔ تیسرا عذاب کیا ہے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دیں، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دیں، ایک ویسٹرن گروپ بنا دیں، یا ایک ایسٹرن بلاک، یعنی کہ ایک رشیا اور ایک امریکہ، یہ 2 بڑے گروپ۔ اور تو جیسے دنیا گروپ میں بٹ رہی ہے، دونوں ہی طرف بڑی طاقتیں ہیں، رشیا والی اور ایک امریکہ والی، تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، او یلبسکم شیعا، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائیں گے، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور یہ جب 2 گروپ لڑیں گے تو اس کا اثرات کیا ہوگا، اور یہ جنگ کہاں تک پھیلے گی، اور اس کا نقصانات کیا کیا ہوں گے، اور اس کو حدیث شریف سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیتان عظیمتان تکون بینہما مقتل عظیمہ، دنیا کے 2 بڑے گروپ میں ایک عظیم جنگ ہوگی، عظیم جنگ، فیتان عظیمتان، یعنی کہ 2 بڑے گروپ میں ایک عظیم جنگ ہوگی، اور اس کا اثرات بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اب یہ جنگ کہاں تک پھیلے گی، اس سے کیا کیا نقصان ہوں گے، کتنے شہر ختم ہوں گے، اب اس کو بھی قرآن شریف سے سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بستی نہیں ہے، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، او مُعَذِّبُوهَا، یا کم سے کم شدید عذاب سے 2-4 کرنے والے ہیں۔ یعنی جو بستی پوری ہلاک نہیں ہوگی، اس پر بہت خطرناک عذاب آئے گا، یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ یہ قیامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، قیامت میں تو پوری دنیا ہی ختم ہونی ہے، پوری دنیا فنا ہونی ہے، ہر بستی، کوئی بستی نہیں بچے گی، کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ ان میں لفظ آیا او معذبوہا، یا کم سے کم شدید عذاب سے 2-4 کرنے والے ہیں، یہ قیامت کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اسی آیت میں لفظ آیا ہے، قبل یوم القیامہ،
قیامت سے پہلے ہوگا. عذاباً شدیدہ کانا ذالکا فی الکتاب مستورا. اور یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے، یعنی حق ہے، یہ سچ ہے اور یہ ہوگا. یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے. اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں جنگ میں اتنی بڑی جنگ ہوگی جن میں پوری بستی کی بستی ہلاک ہوں گی. ہوگا تو عذاب کے طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ انعام میں کہ عذاب کے طور پر آئے گا. اب یہ ہوگا کیسے، کن چیزوں سے ہوگا، اتنی بڑی ہلاکت کن چیزوں سے ہوگی؟ جو یہ دنیا کے اندر جو اتنے بڑے ویپنس ہتھیار ہے، فائٹر جیٹ ہے، میسائل بم ہے، نیوکلیئر ہیں، پرمانو جو ہیں یہ، اور جتنے فائٹر جیٹ ہے، لڑاکو ومان جتنے بھی ہیں، دنیا کیا سمجھتی ہے خالی فلسطین کے لیے؟ نہ، یہ فلسطین کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے. اب اس کو بھی قرآن شریف سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بستیاں کی بستیاں ہلاک ہوں گی، یہ کیسے ہوں گی، کیا ہوگا. سورہ دخان آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اچھا تو تم انتظار کرو جب آسمان دھواں لائے گا. آسمان دھواں لائے گا. اب آسمان دھواں کیسے لائے گا؟ اب اس کو سمجھنا ضروری ہے. آسمان دھواں کیسے لائے گا؟ یہ ویپنس جو ہیں، یہ ہوائی ہتھیار جو ہیں، اور یہ آسمان دھواں لائے گا. اور پچھلی آیت میں سورہ بنی اسرائیل میں پوری بستیاں ہلاک ہوں گی. ان الا نحن مہلکوہا، مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں. تو یہ بستیاں جو ہلاک ہوں گی جب تیسری جنگ عظیم ہوگی. یہ دو بڑے گروپ لڑیں گے، رشیا اور امریکہ والے. رشیا اور امریکہ یہ دو بڑے گروپ لڑیں گے، یعنی دو بڑے گروپ لڑیں گے. حضور نے کہا فیتان عظیمتان تکون بینہما مقتل عظیمہ. دو بڑے گروپ لڑیں گے اور اس جنگ کا جو اثرات ہوگا کالی اندھیری کی طرح ہوگا. تو یہ جب تیسری جنگ عظیم کا لاسٹ ہوگا بالکل، یعنی کہ قیامت سے پہلے جب اس جنگ کا لاسٹ ہوگا، جب یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہتھیار یہ سب ختم ہوں گے، جب ایٹمی جنگ ہوگی دنیا کے اندر، پرمانو جنگ ان دو بڑے گروپ میں. اور دونوں کو یہ پاس ہی برابر تھا پرمانو ہیں. رشیا کے پاس بھی اتنی 5 سے 6 ہزار کے قریب پرمانو، اور امریکہ کے پاس بھی اتنی ہی ہے 5 سے 6 ہزار کروڑ، 5 سے 6 ہزار کے قریب پرمانو. دونوں برابر طاقت ہیں. جب ان میں ایٹمی جنگ ہوگی اور جب ایک شہر کو پر ماریں گے، جس شہر کو پر بھی پرمانو جس نے گرا دیا وہ پورا شہر ختم. امریکہ نے جس کو پر گرا دیا، رشیا نے جس کو پر گرا دیا، جس شہر کو پر بھی ایٹمی حملہ کو پورا شہر ختم. اور جب پرمانو بم پھٹا تو کیا ہوتا؟ پہلے پرمانو بم گرے گا، پھٹے گا تو اس کا آگ کا طوفان نکل کے جائے گا. جتنے کلومیٹر کی اس کی رینج ہے، 9 کلومیٹر کی بھی ہے، کسی کی 10 کلومیٹر کی بھی ہے، کسی کی 15 کلومیٹر کی ہے. ایک روس کے پاس ایسا پرمانو بم ہے زار، جس کو کہتے ہیں زار، اس کی تو ہے تقریباً 160 کلومیٹر کی رینج. تو یہ آیت اسی طرح اشارہ کر رہی ہے پرمانو بم کی طرف کو کہ پوری کی پوری بستیاں ہلاک جو ہوں گی وہ اسی جنگ سے ہوں گی اور انہی ہتھیاروں سے ہوں گی. پرمانو جو ہیں یہ دنیا میں جو بنائے گئے اتنے مہنگے ہتھیار، یہ استعمال کرنے کے لیے ہی بنے ہیں. کبھی نہ کبھی تو استعمال ہوں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کتنے دن بعد ہوں گے، کب ہوں گے، لیکن قرآن شریف میں اشارات ہیں. جیسے ہے کہ پوری بستیاں ہلاک ہوں گی، اور سورۃ دخان میں ہے کہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آسمان دھواں لائے گا. جب پرمانو بم گرے گا اس کا آگ کا طوفان نکل کے جائے گا، پورا شہر ختم. پھر اس کا دھواں اٹھے گا، اس کا ریڈیشن جو ہو کالا کالا وہ آسمان کی طرف جائے گا. تو یہ آیت یہاں پوری ہوگی کہ اچھا انتظار کرو جب آسمان دھواں لائے گا تو پرمانو بم کا دھواں جائے گا اوپر کو. تو یہ آیت یہاں پوری ہوگی. پھر اس سورۃ دخان میں آیت نمبر 11 میں، اسی آیت میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغشی الناس ھذا عذاب علیم، اور وہ لوگوں کو ڈھانک لے گا. اب یہ لوگوں کو بھی ایسے ڈھانکے گا جب پرمانو بم پھٹ کے پورا شہر ختم ہو جائے گا تو اس کا دھواں جو ریڈیشن جو پھیلے گا پورے شہر کو ڈھک لے گا، اوپر منڈرائے گا. تو یہ آیت یغشی الناس ھذا عذاب علیم، یہ آیت یہاں پوری ہوگی جب اس کا دھواں جو ہوگا سب جگہ پھیلے گا اس کا دھواں. اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ تو دنیا کے کرتوت ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو جس قوم نے بھی اللہ کے اور نبی کا انکار کرا اس قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، عذاب بھیج دیا. آج بھی ایسا ہی ہے. پہلے کے نبی کی قوم پر عذاب آیا، انہوں نے آیتوں کا انکار کرا، اور آج کی قوم نے تو آیت کا انکار تو کرا، جس چیز میں آیت آئے قرآن شریف کو اس کو ہی شہید کر دیا. سویڈن جیسے، یورپ جیسے دیشوں میں قرآن شریف شہید کرا گیا.
پہلے کے لوگوں نے تو آیت کا انکار کرا, اس دور کے لوگوں نے تو قرآن شریف کو شہید کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ مسلط کری ہے بہت بڑی عذاب کے طور پہ, اور دنیا اس کو دیکھے گی اور فیوچر میں ہوگی, پوری کی پوری بستیاں ہلاک ہوں گی. ان میں کتاب میں لکھی جا چکی ہے, کانا ذالک فی الکتاب مستورہ, اور یہ بات تو کتاب میں لکھی جا چکی ہے سورہ بنی اسرائیل میں. اور حدیث شریف میں آیا ہے عمران بیت المقدس خراب الیثرب خروج الملحمہ فتح قسطنطینیہ خروج دجال. یعنی کہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے بیت المقدس کی آبادی ہوگی تو مدینہ کی ویرانی ہوگی. مدینہ کی ویرانی تب ہوگی جب ایک دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. جب دنیا میں بہت بڑی جنگ ہوگی تو اس کے نتیجے میں قسطنطینیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا. اب اس کو سمجھ لیتے. عمران بیت المقدس یعنی کہ بیت المقدس کی آبادی کیا ہے؟ بیت المقدس کی آبادی اس کا مراد ہے, بیت المقدس کی آبادی سے مراد ہے بیت المقدس کے یعنی کہ یروشلم کے اندر یہودیوں کا آباد ہونا. فرسٹ ورلڈ وار ہوا 1920. تو بیت المقدس کی آبادی سے مراد یہی ہے, جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا تو یہودیوں نے اپنے پنجے گاڑے اسرائیل کے اندر. دوسرا ورلڈ وار کرایا اسرائیل کے اندر آ کر ان کی ریاست بنی 1948 میں. 1967 میں یروشلم پر قبضہ کر لیا جارڈن سے اور عرب دیشوں کو ہرا کر, اور یہ پوری دنیا میں سے اکٹھے ہو کر آ کر یہودی اسرائیل میں آباد ہونے لگے اور ہو چکے ہیں, اور انہوں نے جنگ شروع کر دی. اور بیت المقدس کی آبادی کا مطلب یہ پوری دنیا کے اوپر ان کا کنٹرول, یروشلم سے بیٹھ کے پوری دنیا پر کنٹرول کر رہے ہیں. جگہ جگہ ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بزنس, بینک سسٹم لے لو, کوئی سا بھی ادھیکاری لے لو, کوئی سا بھی پردھان منتری لے لو, سب کچھ آج ان 1.5 کروڑ یہودیوں کے قبضے میں ہی ہے. بڑے بزنس ہے, کوئی سی بھی کمپنی ہے, یہ ایلن ماسک ہے, مارک زکربرگ ہے, بل گیٹس ہے, جیف بیزوس ہے, یہ جتنے بھی دنیا کا امیر لوگ ہیں یہ ان کا عروج ہے, یہ سب یہودی ہیں. اور یہ جو بیت المقدس کے لیے لڑائی لڑنا ہے, فلسطین کو جو قتل عام کر رہے ہیں, کوئی ملک ان کا آگے نہیں اتر پا رہا, سارے کے سارے ان کا آگے جھکے پڑے ہیں. تو یہ ان کا اس عمران البیت المقدس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی کہ یہودیوں کا آباد ہونا بیت المقدس کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فقط دلات الزلازل والبلایا والعمر. اس روایت شریف کا مطلب ہے حضور نے فرمایا جب تم دیکھو کہ یروشلم کو یہودی دارالخلافہ بنا لیں گے تو اس کے بعد میں بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. حدیث میں الفاظ ہے والبلایا, بلائیں چلیں گی, بلائیں, بڑی بڑی بلائیں. اب یہ دارالخلافہ سے مراد کیا ہے؟ دارالخلافہ کا مطلب یہ ہے 2017 کے اندر امریکہ راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی راجدھانی یروشلم کو یعنی کہ فلسطین کو اسرائیل کی راجدھانی گھوشت کر دیا. تیل ابیب سے اپنا سفارش خانہ یعنی کہ دودتاباس امبیسی اٹھا کر انہوں نے یروشلم پہنچا دی. 2017 میں ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی بنائی, اور 2019 میں کرونا وائرس آ گیا. حدیث میں آیا نا والبلایا, جب دارالخلافہ بنے اس کے بعد میں بلائیں چلیں گی. 2017 میں کرونا, 2017 میں دارالخلافہ یعنی کہ اسرائیل کی راجدھانی بنی, اور 2019 میں کرونا وائرس آ گیا. یہ ہمارے نبی نے 14 سال پہلے بتایا. لوگ سمجھتے ہیں یہ کرونا وائرس ختم ہو گیا, کرونا وائرس تو ختم ہو گیا, ابھی تو بہت بہت بڑا واقعات دیکھنے لوگوں کو, بہت بہت بڑی چیزیں آئیں گی, بلائیں آئیں گی, زلزلے آئیں گے, دنیا ایک تباہی کی طرف کو جائے گی. فلسطین کے اندر جو قتل عام ہو رہی ہے, کیا سوچ رہی دنیا؟ یہ قتل عام جو ہو رہا ہے فلسطین کا, اس کا عذاب پوری دنیا جھیلے گی. کب؟ جب ایک بڑی جنگ ہوگی, باسن شدیدن من لدنہ, اس کی طرف سے ہوگی, یعنی اللہ کی طرف سے ہوگی. یہ پکڑ, یہ مار, یہ عذاب جب گھر بیٹھے ہوئے دنیا دیکھ رہی ہے نا, اس کا فلسطین کے گناہگار, اس کی گناہ کی سزا کی حقدار پوری دنیا ہو چکی ہے.